مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس پوئم کی سمری کریں گے وہ ہے پیس، اور یہ پوئم 10th کلاس کی انگلش میں یونٹ نمبر 8 ہے۔ اس سمری کو انتہائی آسان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور ساتھ اردو ترجمہ بھی دیا گیا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ So let's start. Peace by Dr. Hartman. Dr. Hartman, a poetess, juxtaposes the destructive and tranquil aspects of the wind in her metaphorical poem titled Peace. ڈاکٹر ہارٹمن یہ نام ہے، a poetess ایک شاعرہ، فیمیل پوئٹ۔ جکسٹاپوز ہوتا ہے جب مختلف چیزوں کو موازنے کی خاطر آپ ایک ہی جگہ پر اکٹھا کرتے ہیں۔ دا ڈسٹرکٹیو منفی یا تباہ کرنے والی، ٹرینکول پر امن پرسکون، ایسپیکٹس پہلو، آف دا ونڈ ہوا کے، میٹافوریکل پوئم ایسی پوئم جس میں میٹافر یوز ہوئی ہو، اور میٹافر سے مراد جب ہم کسی چیز کو اس کی خصوصیات کی وجہ سے کسی اور چیز کا نام دے دیں۔ فرض کریں ہم کہتے ہیں امجد شیر ہے، تو یہاں پر امجد کی بہادری کی خصوصیات کو ہم شیر کی خصوصیات کے ساتھ کمپیئر کر کے ہم امجد کو شیر کہہ رہے ہیں، تو امجد کو شیر کہنا میٹافر کا استعمال ہے۔ ٹائٹلڈ جس کا ٹائٹل ہے یا عنوان ہے پیس، امن۔ ایک شاعرہ ہیں جس کا نام ہے ڈاکٹر ہارٹمن۔ انہوں نے اپنی پوئم پیس کے عنوان سے ایک استعارہ استعمال کیا ہے اس پوئم میں، جس میں انہوں نے ہوا کے تباہ کن اور پرسکون دونوں پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ The stormy wind is ferocious and demolishes everything in its path. Stormy wind ایسی ہوا جو بہت تیز ہو، جس کو ہم آندھی بھی بولتے ہیں۔ ferocious تباہ کن، demolishes منہدم کرتی ہے یا ختم کر دیتی ہے، everything ہر چیز، in its path اپنے رستے میں۔ طوفانی ہوا یا بہت زیادہ تیز ہوا تباہ کن ثابت ہوتی ہے اور اپنے رستے میں آنے والی ہر ایک چیز کو تباہ کر دیتی ہے یا ختم کر دیتی ہے۔ It is not the sole face of the wind, according to the poetess. It is not، یہ نہیں ہے، the sole face واحد پہلو یا واحد چہرہ، آف دا ونڈ ہوا کا، اکارڈنگ ٹو کے مطابق، دا پوئٹس شاعرہ۔ شاعرہ کے خیال میں ہوا کا صرف یہی ایک چہرہ یا یہی ایک پہلو نہیں ہے۔ انڈر دا بریلینٹ بلو اسکائی دا ونڈ آفن ریمینز کوائٹ اینڈ پیسفل۔ انڈر نیچے، دا بریلینٹ بلو اسکائی، بریلینٹ شاندار، بلو اسکائی نیلا آسمان، دا ونڈ ہوا، آفن اکثر اوقات، ریمینز رہتی ہے، کوائٹ خاموش، اینڈ پیسفل اور پر امن۔ شاندار نیلے آسمان کے نیچے اکثر اوقات ہوا خاموش رہتی ہے اور پرسکون رہتی ہے۔ This aspect of wind brings true joy, kindness and harmony into our life. This aspect یہ پہلو، of wind ہوا کا، brings لاتا ہے، true joy سچی خوشی، kindness مہربانی یا شفقت، and harmony
اور ہم آہنگی into our life ہماری زندگی میں. ہوا کا یہ پہلو یعنی ہوا کا پرامن اور خاموش ہونے والا پہلو ہماری زندگی میں سچی خوشی، شفقت یا مہربانی اور ہم آہنگی لے کر آتا ہے. Instead of fostering the negative aspects of the wind, we ought to value kindness, serenity, and love. Instead of بجائے اس کے fostering دیکھ بھال کرنا یا دھیان رکھنا the negative aspects منفی پہلو of the wind ہوا کے we ought to value ہمیں ضرور قدر کرنی چاہیے kindness اچھائی کی، مہربانی کی، serenity سکون کی، and love اور محبت کی. ہوا کے منفی پہلوؤں کی طرف توجہ دینے یا دھیان دینے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم ہوا کی مہربانی یا شفقت، سکون اور ہوا کی محبت کی طرف ہم دھیان دیں. We learn from the numerous ways that wind behaves in life that people must go through storms in order to find calm. We learn ہم سیکھتے ہیں from سے the numerous ways مختلف طریقے یا مختلف رستے that wind behaves کہ ہوا سلوک کرتی ہے in life زندگی میں that کہ people must go through لوگوں کو ضرور گزرنا چاہیے storms طوفانوں سے in order to تاکہ find ملنا، حاصل کرنا calm آرام یا سکون. ہم زندگی میں ہوا کے متعدد طریقوں یا مختلف طریقوں سے سیکھتے ہیں کہ لوگوں کو سکون حاصل کرنے کے لیے طوفانوں میں سے گزرنا پڑتا ہے یا طوفانوں سے گزرنا چاہیے. We get nothing without pains. We get ہم حاصل کرتے ہیں nothing کچھ بھی نہیں without بغیر pains تکالیف، مشکلات یا درد. ہمیں درد کے یا مشکلات کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. We should always keep in mind that after a stormy night appears a beautiful shiny day. We should always ہمیں ہمیشہ چاہیے keep in mind ذہن میں رکھنا that کہ after a stormy night ایک طوفانی رات کے بعد appears ظاہر ہوتا ہے a beautiful shiny day ایک خوبصورت روشن دن. ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک طوفانی رات کے بعد ایک خوبصورت چمکدار یا روشن دن ظاہر ہوتا ہے. پیارے بچوں، یہ تھی فیس کی مکمل سمری. 10th کلاس میں انگلش کے سلیبس میں ٹوٹل 3 سمریز ہیں. ان تینوں میں سے ایک سمری آپ کو ایگزام میں اپیئر ہوتی ہے جو کہ 5 نمبر کی ہوتی ہے. اگر آپ نظم فیس کی یہ سمری بغیر غلطی کے امتحان میں لکھ کے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 5 میں سے 5 نمبر آئیں گے. Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.